اور جو امپلیمنٹیشن کرنے والے ادارے ہیں، جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ایک بڑا ادارہ ہے جو ایجوکیشن سیکٹر میں آتا ہے، تو اس کے لیے بجٹ ہر ادارے کے لیے مختص ہوتا ہے، اور وہ ہر سال جون یا مئی میں یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور جس پارلیمنٹ سے ایک اپروول ہو جاتی ہے پی ایس ڈی پی کی ایک سائز کی. جیسے اس سال جو کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے 2024-25، تو اس کے لیے تمام جو ڈیولپمنٹ سائز ہے جو پارلیمنٹ نے اپروو کیا ہے وہ کوئی 1100 بلین کا ہے. تو 1100 بلین میں اب کیا کیا ہوتا ہے اس کنٹری کے اندر، جو مین فوکس ہوتا ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے پی ایس ڈی پی سے، جس کے اندر این ایچ اے کا ایک بڑا بجٹ ہوتا ہے جس میں روڈ انفراسٹرکچر مینلی آتا ہے. اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہائر ایجوکیشن کمیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو آئی سی ٹی انفراسٹرکچر ہے، اور ساتھ ہی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ایک بڑا کمپوننٹ ہے، ہیومن کیپٹل کے اوپر انویسٹ کیا جاتا ہے. جو ڈیولپمنٹ نیڈز ہے ہمارے ملک کی، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے یا چاہے وہ آئی سی ٹی انفراسٹرکچر ہے یا ہیومن کیپٹل کی صورت میں ہے، تو اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے ہر سال، اس کو پی ایس ڈی پی پروگرام کہا جاتا ہے. تو اس پی ایس ڈی پی کے لیے ایک بجٹ مختص ہوتا ہے، اور ہر سال اس پہ ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ جو ہے انویسٹ کی جاتی ہے. تو اسی طرح ہم گرو کر رہے ہیں، اور پی ایس ڈی پی سے کافی ساری جو ہے جابس اپرچونیٹیز اور گروتھ کا ایک ماحول جو ہے وہ سازگار بن جاتا ہے. تو یہ اسی طرح پی ایس ڈی پی ایچ ای سی کا بھی ہے، جس میں اس سال ہمیں تقریباً 66 بلین انیشلی مختص ہوا تھا، ابھی جو کہ ریشنلائز ہو کے یہ 61 بلین ہو گیا ہے. تو 61 بلین ایچ ای سی کا پی ایس ڈی پی کے مد میں کرنٹ جو فائنینشیل ایئر 2024-25 ہے اس کے لیے بجٹ مختص کیا گیا ہے. جی عمیر صاحب. جی تھینک یو سو مچ سر. سر تجمل خان صاحب، آپ بتائیے گا کہ کون کون سی سہولتیں اس ڈیولپمنٹ پروگرام کے تھرو دی جاتی ہیں؟ جی عمر صاحب تھینک یو. اس میں یہ ہے کہ 2024-25 کا جو ٹوٹل ہمارا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس میں ہمارے 159 پروجیکٹس جو ہیں وہ آن گوئنگ، اس میں کچھ نیو اسکیمز بھی ہیں، لیکن اس جو ہے اس سال جو ہمارے کرنٹ فائنینشیل ایئر میں 159 پروجیکٹ جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں. اس میں جو سب سے بڑا جو یہ تقریباً کوئی 450 ارب کا ان کا ٹوٹل حجم بنتا ہے ان 159 پروجیکٹس کا. اور اس میں ہم بیسکلی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے یونیورسٹیز اور ہیومن ریسورس، جیسے عرفان صاحب نے آپ کو بتایا ریسرچ کے حوالے سے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے انفراسٹرکچر آئی سی ٹی، اس ڈیمانڈ کے مطابق ہم پروجیکٹس اس مد میں پی ایس ڈی پی میں شامل کرتے ہیں، اور ان کی جس طرح عرفان صاحب نے کہا بجٹ میں شامل ہوتے ہیں. تو اس میں جو سب سے ابھی فی الحال جو پی ایس ڈی پی میں سب سے بڑا جو حجم ہے وہ ہمارا انفراسٹرکچر پہ، سول انفراسٹرکچر جسے ہم کہتے ہیں، برکس اینڈ مارٹر، اس پہ زیادہ تر ہمارا ایکسپینڈیچر ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ نئی یونیورسٹیز آ رہی ہیں، وجود میں کیمپسز آ رہے ہیں مختلف ہر ضلع میں تقریباً، اور جو یونیورسٹیز پرانی ان میں بھی جو اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے اس کے لحاظ سے، اور انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، کلاس رومز کی ضرورت ہے، لیبس کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ہی جو متعلقہ جو بھی اس کے ساتھ سہولیات ہیں ان میں. دوسرے نمبر پہ ہمارا جو سب سے بڑا فوکس، ہمارا جو سب سے بڑا جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہے ہیومن ریسورس پہ، جسے ہم اسکالرشپس ایچ ای سی میں کہتے ہیں، جن کی ایگزیکیوٹنگ جو ایجنسی ہے وہ مینلی ایچ ای سی ہی خود ایگزیکیوٹ کرتا ہے نیشنل لیول پہ، اور وہ اناؤنس کرتے ہیں، اور مختلف قسم پورے ملک سے ہمارے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں، جس میں فارن اسکالرشپس میں بھی سب سے زیادہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، پھر اس میں لوکل اسکالرشپس ہیں. اس میں ہمارے پاس جو باہر ممالک سے، جس سے ہم افغانستان، سری لنکا وغیرہ سے بھی ہم اسٹوڈنٹس انوائٹ کرتے ہیں یہاں پہ پڑھانے کے لیے، ان کو بھی. ریسرچ کے مد میں ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ ہم اس پہ بھی انفراسٹرکچر میں کرتے ہیں، جس میں نیشنل سینٹرز ہمارے بنتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں. تو مینلی اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے انفراسٹرکچر میں، اسکالرشپس میں جسے ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، ریسرچ کی مد میں، اور آئی سی ٹی کی مد میں بھی ہم مختلف، اور دوسرے جو چھوٹے موٹے اس طرح کے
جو لیکن مینلی ہمارے یہ 3-4 جو وہ ہیں اس میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں پی ایس ڈی پی کے تھرو. سر عرفان آپ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہر سال جو بجٹ ہے وہ رینیو کیا جاتا ہے، تو ہر سال جو بجٹ ہے وہ ایک اسپیسیفک آپ لوگوں کا ہوتا ہے کہ اتنا بجٹ ملے گا یا انکریز بھی اس کو کیا جاتا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پروجیکٹ کی جو اپروول ہے اس کا کیا پروسیس ہے؟ جی بڑا اچھا میر صاحب آپ نے کوشچن پوچھا. یہ جو ٹوٹل کسی بھی ادارے کو جو بجٹ مختص ہوتا ہے وہ ہمارا جو پورے گورنمنٹ کا جو حجم ہوتا ہے اس سے اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے. اگر ٹوٹل پی ایس ڈی پی کا سائز فار ایگزامپل گورنمنٹ نے زیادہ رکھا ہے تو پھر ہر ادارے کو بھی جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ زیادہ الوکیٹ ہو جاتا ہے. اگر یہ کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہو اور کچھ ایسی لائبلٹیز ہو گورنمنٹ کے پارٹ پہ تو وہ پھر اس کو ریویو کرتے ہوتے ہیں اوور آل جو ڈیولپمنٹ سائز ہے. جیسے اس سال انیشیلی جو ہے پلان تھا کہ کوئی 2.5 ٹریلین کے قریب پی ایس ڈی پی کا سائز ہوگا، لیکن پھر کچھ کنسٹرینٹس کی وجہ سے وہ انیشیلی پھر 1.5 بلین پہ آ گئے اور پارلیمنٹ نے آخر میں پھر جو اپروول دے دی وہ 1.1 بلین کی 1100 بلین کی پی ایس ڈی پی کا سائز ڈیسائیڈ کیا اور اپروول اس کو مل گئی. تو اسی حوالے سے پھر جو جتنے ہماری 40-45 سے زیادہ ادارے ہیں گورنمنٹ کے جو جن کو پی ایس ڈی پی کا بجٹ الوکیٹ ہوتا ہے تو اس کا بھی پھر جو ہے نا وہ اسی تناسب سے پھر ان کو بھی یہ بیسڈ آن دیئر ریکوائرمنٹ مل جاتا ہے. اس میں گورنمنٹ کی کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اس سال پرائرٹی سیٹ کی گئی تھی کہ جو کور پروجیکٹس ہیں ان کو زیادہ آپ پروٹیکٹ کریں اور ان کو ایلوکیشن زیادہ دے دیں. کور پروجیکٹس میں جو ہر ادارے سے ایک لسٹ لے لی گئی تھی کہ آپ کے کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جن کو ہر صورت ہم نے فنڈ کرنا ہے اور وہ بہت زیادہ اہم منصوبے ہیں، تو ان کو پھر کور پروجیکٹس کے کیٹیگری میں وہ ایگری کیا تھا. اسی طرح جو فورن ڈونر ہے ہمارے ان کی طرف سے جو فورن ہمیں لون یا گرانٹ ملتی ہے تو اس کے لیے پھر جو فنڈز ایلوکیٹ کرنا وہ ایک پرائرٹی تھی. سملرلی دوسرے جو منصوبے اس سال پلان کیے گئے ہیں کہ نیئر کمپلیشن ہو 80% سے زیادہ اس میں سپینڈنگ آلریڈی ہوئی ہو اور وہ اپنے مکمل ہونے کے قریب ہو تو ان کو ایک پرائرٹی دے دی گئی ہے. تو ان گائیڈ لائنز کے اوپر پھر ہر ادارہ جو ہے اپنا جو ضرورت ہے اور جو ڈیمانڈ ہے اس کو ریشنلائز کرتے ہیں اور جو سائز مل جاتا ہے ہر ادارے کو اس کو انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ کہتے ہیں. تو انیشیلی گورنمنٹ سے اپریل سم ویئر جو ہے یہ کنوے ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا بجٹ جو ہے انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ کے اندر بنا دے. تو اس سیلنگ کو دیکھتے ہوئے پھر منسٹریز جو ہے اور انکلوڈنگ ایچ ای سی اپنی ریکوائرمنٹ کو اس سیلنگ کے اندر ہم ایکاموڈیٹ کر دیتے ہیں. جیسے اس سال میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ہمیں یہ سیلنگ کنوے ہوئی تھی مئی میں جو کہ 21 بلین کی تھی انیشیلی کہ آپ 21 بلین کے اندر اپنا تمام جو منصوبے ہیں جیسے تجمل صاحب نے بتایا کہ اس وقت 159 منصوبے ہیں اس کے لیے آپ اپنا بجٹ دے دیں. تو وہ 21 بلین کا جیسے کہ ہمارا جو اوور آل سائز ہے اس وقت تمام منصوبوں کا وہ 450 بلین کا ٹوٹل اس کا آؤٹ لے ہے، جس میں تقریباً 150 بلین پچھلے سالوں میں ہم نے ان منصوبوں کے اگینسٹ خرچ کیا ہے اور 300 بلین اگلے 3 سے 4 سالوں میں خرچ کرنا ہے. تو اگر آپ ہر سال کی ضرورت دیکھیں تو 50 بلین سے زیادہ ہم اگر اس کو مطلب 5 سالوں میں خرچ کرنا چاہیں گے کہ یہ 5 سالوں میں منصوبے پورے ہو جائیں تو 60 بلین کم از کم یہ ہماری ضرورت بنتی ہے کہ 300 بلین نیکسٹ 5 ایئرز میں ہمیں ایلوکیٹ ہو جائے تو تب جا کے یہ سارے منصوبے 5 سال میں ختم ہو سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم نے پھر جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین صاحب نے ڈاکٹر مختار صاحب نے اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ضیاء قیوم صاحب نے کافی اس کے لیے کوشش کی اور اس کے لیے ڈفرینٹ فورم پہ یہ اہمیت اس کا جو ہے ہائی لائٹ کیا کہ یہ 21 بلین ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے شاید سفیشینٹ نہ ہو اور یہ منصوبے جو ہے
تاخیر کا شکار ہو جائے، جس کا الٹیمیٹلی ایک کاسٹ پڑتی ہے، جو کہ جتنے تاخیر سے منصوبے کمپلیٹ ہوں گے اتنے ہی اس کی ایک ایکسٹیکر کو، گورنمنٹ کو اس کی کاسٹ پڑے گی، اور یہ ٹائم پہ منصوبے پورا کرنا، کمپلیٹ کرنا بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ تو یہ کوششیں کافی کامیاب رہی، اور ڈفرینٹ فورم پہ اس میں منسٹری آف ایجوکیشن کے سیکرٹری صاحب نے بھی کافی سپورٹ کیا، تمام اداروں نے سپورٹ کیا، پلاننگ کمیشن نے بھی سپورٹ کیا، اور یہ ہماری ایلوکیشن 21 بلین سے 61 بلین پہ جا کے سٹینڈ کر گئی۔ تو 61 بلین کے ساتھ ہم یہ 159 منصوبے اس سال جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہم نے کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو سکیں۔ تو کوئی 30-32 منصوبے ہم نے پلان کیا ہے کہ یہ کمپلیٹ کریں گے اس سال، اور جس کا امپیکٹ جو ہے اسٹوڈنٹس کی ٹیچنگ، ان کی جو سہولتیں ہیں یونیورسٹیز میں، اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے۔ تو اس سے اسٹوڈنٹس کا اسکالرشپس اور ان کے جو دوسری سہولیات ہے، فار ایگزامپل لیبس میں ڈفرینٹ اکوپمنٹس جو ان کو ضرورت ہے ریسرچ میں، اور ان کی جو سائٹ پہ فار ایگزامپل کلاس روم کا اچھی فیسلٹیز کا ہونا، فرنیچر کا ہونا، ٹرانسپورٹ کا ہونا، اور ہاسٹل میں پراپر ان کی اکوموڈیشن ہونا، یہ تمام سہولیات اسٹوڈنٹس کے لیے ان منصوبوں سے یونیورسٹیز کو دی جاتی ہے۔ تو اس اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا 4-5 سال کا یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری ایلوکیشن اس ڈیولپمنٹ فنڈس کے لیے جو ہے وہ بتدریج زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور گورنمنٹ کا کافی اس میں ہمیں ایک ہر سال یہ ایلوکیشن زیادہ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ پچھلے 4-5 سالوں میں کہیں سٹینڈ کرتی تھی 20-21 بلین کے قریب، اب جا کے یہ 60 بلین کراس کر گئی ہے۔ تو اس سے آپ ڈیولپمنٹ یونیورسٹیز میں ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بھی کافی زیادہ فوکس ہے یونیورسٹیز کے ایک اچھا کنڈیسیو انوائرمنٹ پڑھنے کے لیے بنانے پہ، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بھی مین فوکس ہے کہ یونیورسٹی میں ایک تعلیمی معیار بہتر کیا جائے اس ڈیولپمنٹ فنڈز کے تھرو۔ جی عمیر صاحب۔ جی سر، تجمل آپ یہ بتائیے گا کہ ایچ سی کوئی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ سیٹ کرتا ہے، اور اگر اس ٹائم پیریڈ کے اندر پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو ایچ سی کا کیا لاس ہے؟ کوئی فائنینشیلی لاس ہے یا کوئی اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں، جو منصوبے ہیں ترقیاتی، ان کی جو فنڈنگ ہے ان کا نظام کیا ہے؟ عمیر صاحب، ڈیفینیٹلی اگر کوئی پروجیکٹ کسی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے اپنے جو ایسٹیمیٹڈ ہم کیلکولیٹڈ ٹائم اس کے ساتھ، تو کاسٹ اوور رن اور اس کی اور ٹائم اوور رن تو اس کا ایفیکٹ آ جاتا ہے۔ چونکہ پروجیکٹ کو جیسے ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، اس میں ڈیلے انیشیل ایئر میں آ جاتے ہیں کنسلٹنٹ کی، ان کی فیزیبلٹی، سوائل ٹیسٹنگ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کی، اور ڈیزائننگز وغیرہ سٹیج پہ، اور ان کے کنسلٹنٹس اور یہ چیزیں جو ہے ہائر کرنے میں، بڈنگ کے سلسلے میں اس میں تھوڑی سی تاخیر آ جاتی ہے۔ جو اس کے ڈیلے اور اس کے تو کاسٹ میں ڈیفینیٹلی اس کے ڈیلے، آج کل جو انفلیشن جس طرح چل رہا ہے خاص کر انفراسٹرکچر اور سیول اس میں پروجیکٹس میں، اس میں اچھی خاصی وہ چل رہی ہے، لیکن اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پی ایس ڈی پی میں جو ہے اپنا پروجیکٹ کے اپنے کچھ وہ ہیں سائیکل میں اس طرح کی اکوموڈیٹ کرتے ہیں، مختلف قسم کے پروسیجرز ہیں۔ پروجیکٹ اگر تو سکوپ وغیرہ میں ان کی کوئی چینجز آتی ہیں تو وہ ریویژن کے سلسلے میں جاتے ہیں، دوسری اگر اس میں کاسٹ میں زیادہ تر کچھ 15% سے زیادہ آ جاتی تو وہ بھی ریویژن میں چلے جاتے ہیں، اور پروجیکٹ کو ٹائم کے سلسلے میں تو ایکسٹینشنز مل جاتی ہیں، لیکن ایچ سی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز کو انشور کروائیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہیں ڈفرینٹ اس میں جائیں، مطلب کاسٹ اوور رن اور ٹائم اوور رن سے بچنے کے لیے۔ تو آپ کا جو دوسرا کویشچن کائنڈلی ذرا وہ ریپیٹ کریں۔ سر میرا دوسرا یہ تھا کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے لیے فنڈنگ کا نظام کیا ہے؟ ہاں، فنڈنگ کا نظام یہ ہے جس طرح عرفان صاحب نے کہا کہ فار ایگزامپل اس سال جو ہمارے
61 بلین کا جو ہمارا پی ایس ڈی پی مختص کیا گیا ہے، اس میں ہم پرائیورٹی چیک کرتے ہیں جو کہ ہمارے نیئر ٹو کمپلیشن پروجیکٹ ہوتے ہیں، ہم ان کو زیادہ تر فوکس کرتے ہیں. کور پروجیکٹ جس طرح عرفان صاحب نے کہا ان کو فنڈنگ کا فرسٹ پرائیورٹی میں کرتے ہیں، اور جو کہ ہمارے اسکالرشپس کے پروجیکٹس ہیں ان کو ہم فوکس کرتے ہیں. تو ہم ان 66 بلین کو ہم 4 کوارٹرز میں یہ پیسے مختلف قسم کے ریلیز کرتے ہیں، اور پرائیورٹیز کو سیٹ کر کے جس طرح ہم نے بتایا کہ کمپلیشن والے جو پروجیکٹس ہیں، ایچ آر ڈی کے جو اسکالرشپس کے جو پروجیکٹس ہیں، اور کور پروجیکٹس جو ہیں، ان کو ہم پرائیورٹی پہ رکھ کے تو ہم تقریباً 4 کوارٹرز میں پورے سال میں یہ 61 بلین ان کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ہم ریلیز کرتے ہیں، جو کہ مختلف سٹیجز سے گزر کے جاتے ہیں، اور ان کے کنسلٹیشن کے ساتھ ان کے ڈیمانڈز آتی ہیں ہمارے ہر کوارٹر میں. ہر پروجیکٹ سے ہم ان کی ڈیمانڈ مانگتے ہیں، ان کو انالائز کرتے ہیں، ان کو اسیس کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر ہم ان کو پیسے ریلیز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. تجمل میرا نیکسٹ کوشچن بھی آپ سے ہی ہے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت کرنٹلی کتنی اسکالرشپ اسکیمز ہیں جو ایکٹیو ہیں؟ کرنٹلی جو اسکالرشپس کی اسکیم ہے وہ تقریباً 17 پروجیکٹس ہیں ہمارے. اس میں جو ہے مینلی جو اوورسیز کے جو یعنی فورن اسکالرشپس ہیں وہ 7 کے قریب ہیں، اور 10 جو ہیں وہ انڈیجنس جہاں پہ لوکل ہم سب اس کو دیتے ہیں. اور جو 7 پروجیکٹس اوورسیز کے ان کا ٹوٹل حجم بنتا ہے 64 ارب، یعنی تقریباً 64 ارب کا اس کا وہ بنتا ہے. اور جو ہمارے لوکل اسکالرشپس ہیں ان کا تقریباً 45 ارب بنتا ہے. لوکل اسکالرشپس میں یہ ہے کہ ہم سارے پاکستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کو میرٹ بیسڈ پہ ٹیسٹ اور اس کے بیس پہ پی ایچ ڈی اور ایم ایس وغیرہ بیچلر اسکالرشپس پروگرام کے تحت ہم ان کو اسکالرشپس ایوارڈ کرتے ہیں. فارن اسکالرشپس کا بھی یہ ہے کہ جو باہر کے ممالک میں ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، مختلف پروجیکٹس کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اور وہ مختلف ڈسپلنز میں جو ٹاپ یونیورسٹیز یورپ، امریکہ وغیرہ وغیرہ جتنی بھی پورے آل اوور دا ورلڈ، اس میں اسٹوڈنٹس اگر ایڈمیشن لیتے ہیں ان یونیورسٹیز میں تو ہم یہاں پہ ان کے اسیسمنٹ ٹیسٹ اور میرٹ کے تھرو ان کو یہ ایوارڈ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر. عرفان یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کے لیے کوئی خاص اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ جی بالکل. ہمارا اگر دیکھا جائے تو تمام جو انویسٹمنٹ ہے پی ایس ڈی پی میں یہ ہے ہی اسٹوڈنٹس کے لیے. فار ایگزامپل اگر کسی یونیورسٹی بنتی ہے تو اسٹوڈنٹس کے لیے، کیمپس بنتا ہے تو اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. تو اگر کوئی اس کے اندر پھر سہولیات کے اوپر آپ فوکس کرتے ہیں تو وہ تمام پورٹ فولیو ہے ہی مینلی فار دی اسٹوڈنٹس جو کہ مینلی یوتھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ انیشیٹوز ایسے ہیں جو کہ ہے ہی یوتھ پروگرام کے نام سے. فار ایگزامپل گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام، جو پرائم منسٹرز انیشیٹوز ہے ڈفرینٹ، جو مختلف ادارے ہیں اس میں سے ایک دو تین پروجیکٹ اس طرح ہر ادارے میں تقریباً پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے تحت وہ کنسیو ہوئے ہیں اور وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہمارے ایچ ای سی کے اندر بھی اس وقت 5 ایسے انیشیٹوز ہیں جو اس کے علاوہ 2 لیپ ٹاپ اسکیمز کے بھی انیشیٹوز ہیں، تو 7 ٹوٹل یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ بالکل یوتھ کے نام سے ہے. پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے تحت یہ 7 مختلف جو پروجیکٹس ہیں یہ پیورلی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، جس میں زیادہ فوکس جو ہے ان کے جو سپورٹس کے حوالے سے سپورٹس اکیڈمیز کا ایک پروجیکٹ ہے اس میں، اور سپورٹس سے ریلیٹڈ ٹیلنٹ ہنٹ ایک پروگرام ہے، اور اسی طرح اسٹوڈنٹس کے لیے جو ڈفرینٹ یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز جو اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں تمام یونیورسٹیز میں، اس کا ایک انیشیٹو ہے. اس کے علاوہ ایک انیشیٹو گرین یوتھ موومنٹ کے نام سے ہے، جس میں یونیورسٹیز میں جو آج کل کلائمیٹ ایشوز ہے، کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے، تو یونیورسٹیز میں ہم نے ڈفرینٹ کلبس اسٹیبلش کیے تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں
جو اسٹوڈنٹس کلبس ہے اور وہ اس کی آگاہی اور جو اویئرنیس سے ریلیٹڈ اس میں سیمینار کانفرنسز اور ڈفرینٹ ورکشاپس کی جاتی ہے. تو ان کلبس کے ذریعے یہ کلائمیٹ چینج کے ایشوز کو جو ہے اجاگر کرنا اور اس کے ڈفرینٹ جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کی طرف چھوٹے چھوٹے ریسرچ پروجیکٹس کرانا یہ گرین یوتھ موومنٹ پروجیکٹ میں ہے. اس طرح لیپ ٹاپ سکیمز ہے جو کہ لاسٹ ایئر بھی کوئی 1 لاکھ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں اسٹوڈنٹس میں, اور اسی طرح ایک اور منصوبہ اس سال جو ہے وہ انیشیٹ کیا ہے گورنمنٹ نے, اس میں بھی کوئی مزید 1 لاکھ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے اسٹوڈنٹس میں. تو یہ 7 جو میں نے آپ کو بتائیں یہ کوئی بالکل یوتھ کے لیے ہے جو اس کے لیے حجم رکھا ہے اس سال گورنمنٹ نے. تو 12 بلین تقریباً لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے اور 1 بلین یہ باقی منصوبوں کے لیے, تو ٹوٹل کوئی 13 بلین جو ہے وہ 61 بلین میں پیور جو یوتھ ریلیٹڈ انیشیٹوز ہے پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام میں اس کے اوپر یہ انویسٹمنٹ کی جائے گی, جس سے یوتھ کو سپورٹس سے لے کے ان کے جو لیپ ٹاپ اور دوسرے ٹیلنٹ ہنٹ اور جو نیشنل انوویشن ہے اس کے مد میں یہ خرچ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے سر. عرفان یہ بتائیے گا کہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اس کی ایوریج جو لائف سپین ہے وہ کتنا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پروجیکٹ کا سائز کیا ہے ان ٹرمز آف اسکوپ اینڈ کاسٹ, لیکن جنرلی جو ہے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ایک لائف سپین ہے ایوریج اگر میں آپ کو بتاؤں وہ 5 سال ہے. 5 سال میں جو یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کیے جاتے ہیں تو وہ جنرلی اس کا 5 سال ایوریج لائف ہے. اگر یہ اسکالرشپ کا اسکیم ہے جیسے HEC میں ہم کچھ 17-18 کے قریب اسکالرشپ اسکیم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, تو وہ اسکالرشپس میں ہر سال ایک انٹیک ہوتی ہے اور اس کے پھر کمپلیشن ایک پیریڈ ہوتا ہے, تو جنرلی اسکالرشپ اسکیم 7 سے 8 سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی منصوبہ اگر اس میں تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. ایک تو ٹائم پہ جو ہے وہ آؤٹ کم پروڈیوس نہ کرنا, اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے جس ٹائم پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے, اور دوسرا اس کی پھر جو جتنا ڈیلے ہے جیسے تجمل صاحب نے بتایا کہ ہر سال ایک انفلیشن ہوتی ہے, تو اس سے اس کے جو مکمل ہونے کا جو تخمینہ ہے اور جو کاسٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو اگر کوئی منصوبہ 5 سال میں فرض کریں 500 ملین کے اندر کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے اور وہ تاخیر کا شکار ہو جائے تو وہ 500 کی بجائے پھر وہ جا کے 700 اور 800 ملین پہ وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو ڈیولپمنٹ جتنے پروجیکٹس ہیں وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوتا ہے, آپ نے وہ ریسورسز انویسٹ کر کے اس کا جو میکسیمم بینیفٹ ہے اور جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ لینا ہوتا ہے. تو ٹائم بہت زیادہ کروشل ایک فیکٹر ہے کسی بھی ترقیاتی منصوبے کے لیے. تو یہ اس میں تمام اداروں میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہے کہ منصوبے ٹائم پہ مکمل ہو اور اس میں تاخیر کا شکار نہ ہو. جی ٹھیک ہے سر. تجمل یہ بتائیے گا کہ HEC کی طرف سے پرائیویٹ یونیورسٹیز کو بھی ڈیولپمنٹ گرانٹس جو ہیں وہ فراہم کیے جاتے ہیں؟ یونیورسٹیز کو جو بھی ڈیولپمنٹ گرانٹ ہے وہ اسی PSDP پروجیکٹس کے تھرو ہی جاتے ہیں, اور یہ ہر سال جیسے عرفان صاحب نے کہا ہر سال PSDP ریویو ہوتا ہے اور اس میں پروجیکٹس اپروول کی سٹیج پہ فرسٹ آتے ہیں. اگر وہ اپروول اسیسمنٹ HEC میں PND ڈویژن اسیسمنٹ کرتا ہے اس پروجیکٹس کی فیزیبلٹی ہوتی ہے, اگر تو وہ پروجیکٹ فیزیبل ہے تو اس کو آگے اپروول کے اپنے فورمز ہیں ڈفرینٹ, ان فورمز میں یہ جاتے ہیں یہ پروجیکٹس اور وہاں سے اپروول کے بعد بجٹ میں شامل ہوتے ہیں اور PSDP. باقی ڈیولپمنٹ جو ہے HEC کا تو ریکرنگ سائڈ پہ اور باقی چیزوں میں اس طرح نہیں, لیکن جو مینلی ڈیولپمنٹ HEC یونیورسٹیز میں ہو رہی وہ مینلی PSDP کے پروگرامز اور پروجیکٹس ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. یہ بھی بتائیے گا کہ جو گورنمنٹ ہے سریفان آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ سوری. ہاں میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ کا سوال تھا کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز, تو کیا PSDP سے آپ کا میرے خیال میں جو میں سمجھا ہوں سوال یہ تھا کہ
پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو فنڈنگ ہوتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مینلی جو پی ایس ڈی پی ہے وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز پہ انویسٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک نیشنل لیول پہ ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز تھے، اور وہ کمیٹی ایسی تھی کہ انہوں نے چند یونیورسٹیز جو ناٹ فار پروفٹ ہے ان کو الاؤ کیا تھا فار دی پبلک فنڈنگ. تو وہ کوئی 26 سے 28 ایسی یونیورسٹیز تھی جو ان کو اسیس کیا گیا تھا، اور ان کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز پہ کہ یہ ناٹ فار پروفٹ ہو اور کمرشل پرپزز کے لیے وہ یونیورسٹیز نہ بنی ہوں. ان کا مین مقصد جو ہے وہ تعلیم دینا اور ایک سبسڈائزڈ تعلیم دینا. تو اس صورت میں چند یونیورسٹیز جو ہے اس کمیٹی نے اسیس کیے ہیں اور ان کو ڈفرینٹ پیرامیٹرز پہ ان کا ریویو کیا گیا تھا اور ان کو ایلیجیبل کر دیا گیا تھا فار دی پبلک فنڈنگ. تو لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے ان کو اس طرح فنڈنگ نہیں کی گئی، لیکن دوز یونیورسٹیز آر ایلیجیبل فار دی پبلک فنڈنگ تھرو پی ایس ڈی پی، جس میں سے ہو سکتا ہے چند 2-3 کو گرانٹ بھی اس پی ایس ڈی پی سے مل گئی ہو، لیکن مینلی ہے پی ایس ڈی پی فار دی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو گورنمنٹ اونڈ یونیورسٹیز ہیں. جی عمیر صاحب، یہ تھوڑا سا میں اس میں یہ واضح کرنا چاہ رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ بھی بتائیے گا کہ پروجیکٹ کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں کون کون سی رکاوٹیں جو ہیں وہ چیلنجز ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ جو بھی کوئی پروجیکٹ کنسیو ہوتا ہے تو اس میں اس کا ٹائم، کاسٹ اور اس کے کوالٹی کے جو پیرامیٹرز ہے اس پہ کام کیا جاتا ہے کہ ان آبجیکٹیوز کو ہم 5 یا 3 سال میں اچیو کریں گے ود سرٹن ریسورسز، جس ریسورسز میں ہیومن بھی ہے اور فائنینشیل ریسورسز بھی ہے. اس کے اندر اس کو پروجیکٹ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک پروجیکٹ ایک خاص ٹائم میں ود ڈفرینٹ کوالٹی پیرامیٹرز ود ایسوسیٹڈ ریسورسز کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اب جب آپ ایگزیکیوشن میں جاتے ہیں، ایک پروجیکٹ اپروو ہو جاتا ہے، اس کے لیے فنڈز مختص کیا جاتا ہے، تو اس میں رکاوٹیں سب سے پہلے کیا آ سکتی ہیں؟ ایک وہ پروجیکٹ نارملی رکاوٹ اس میں جنرلی جو ہے ہم نے جو آبزرو کی ہے یونیورسٹیز کے لیول پہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس کو الوکیشن کم ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل ایک منصوبہ ہے وہ نیا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا جو پلان تھا 3 سال یا 5 سال میں کمپلیٹ کرنے کا، تو اس کے لیے فرض کریں پہلے سال جو ہے 100 ملین یا 120 ملین چاہیے، لیکن سفیشینٹ فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے اس کو جو ہے تھوڑا سلو پیس پہ انیشیلی رکھا جاتا ہے. تو اس کو 20 یا 25 ملین اگر ایلوکیٹ ہو جائیں تو وہ ان کا پلان وہاں سے تھوڑا سا سلو پیس ہو جاتا ہے. تو اس کا پھر الٹیمیٹلی جو ہے اس کے ایگزیکیوشن پہ افیکٹ پڑتا ہے کہ اس کی پلاننگ جو ہے شروع سال سے ہی کم ایلوکیشن کے ساتھ جب ہو تو وہ یہ ایک رکاوٹ ہے کہ سفیشینٹ فنڈز کا ملنا جو ہے وہ ایک بڑا ضروری فیکٹر ہوتا ہے اس میں. دوسرا جو ہے پھر ایگزیکیوشن میں یونیورسٹیز میں اگر کچھ گورننس ریلیٹڈ ایشوز ہوں تو اس میں کافی زیادہ جو ہے منصوبے تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی کا پروجیکٹ اپروو ہو گیا، انہوں نے 3 یا 5 سال میں کمپلیٹ کرنا ہے، اور وہاں پہ وائس چانسلر ٹائملی اپوائنٹ نہ ہونا، یا دوسرا جو کنسرنڈ پروجیکٹ سٹاف ہے ان کی ہائرنگ نہ ہونا، تو یہ بھی ایک رکاوٹ جنرلی ہم نے آبزرو کی ہے کہ اس سے منصوبے جو ہے وہ آگے نہیں چلتے ہیں جس طرح پلان ہوتا ہے، اور وہ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں امپلیمنٹیشن ایشوز ہو جاتی ہیں. تیسرا جو نارملی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی جو منصوبہ کسی یونیورسٹی میں نئی، خصوصاً یونیورسٹیز یا نئے کیمپسز میں اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک منصوبہ منظور ہو جاتا ہے، تو اس کے جو زمین ہے وہ متعلقہ گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پی ایس ڈی پی سے ہو جاتی ہے. تو اکثر وہ زمین کی جو ایلوکیشن ہے اور زمین کہ جو ایکوزیشن پروسیس ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے، اور پروونشل گورنمنٹ سے وہ زمین یا جگہ کا
جو آئیڈینٹیفائی ہونا ہے اس میں تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ جنرلی ایک آبزرو کیا گیا ہے. اور ایک اوور آل جو ہے جس سے ہم سب ایگری کریں گے کہ کوئی بھی منصوبہ کو مکمل کرنے کے لیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم چاہیے ہوتی ہے جو اس منصوبے کے لیے ہو. اس کو کوئی اضافی مطلب ان کا چارج کے طور پہ نہ ہو کہ اگر پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے تو اس کا اپوائنٹمنٹ کا ہونا ایک انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا اور اس کا ایک خصوصی سٹاف کا ہونا اس منصوبے کی مکمل کرنے کے لیے بہت زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو اکثر منصوبے جو ہیں وہ ایڈیشنل جو ہے وہ کام کے طور پہ دیے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں جس سے کافی زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے. تو یہ ایک امپلیمنٹیشن ایشو یہ بھی ہے. ریسنٹ ہمیں کچھ اور کنسٹرینٹس بھی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو اگر ہائی لائٹ کر دوں یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ امپورٹس ہوتی ہیں, ایکوپمنٹ امپورٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے جو باہر سے مشینری امپورٹ ہوتی ہے فارن ایکسچینج کمپوننٹ کہلاتا ہے. تو وہ فارن ایکسچینج بجٹ کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اور گورنمنٹ سے اکثر جو ہے فارن ایکسچینج بجٹ کا ٹائملی ریلیز نہ ہونا جو ہے وہ امپورٹ ٹائملی وہ نہیں کر پاتے یونیورسٹیز اور یہ تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ مختلف ہم جو ہے ہر سال آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہر پروجیکٹ کے ساتھ کچھ رسکس ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ رسکس اگر اکر ہو جائے اس کو آلدو کی کوشش کی جاتی ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی, ایچ ای سی لیول پہ بھی, یونیورسٹیز لیول پہ بھی تمام سٹیک ہولڈر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رسک کو منیمائز کیا جائے اور جو منصوبے ہے وہ ٹائم پہ ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو اور کمپلیٹ ہو, اس کا بینیفٹ ٹائملی لیں. لیکن یہ کچھ رسک اگر اکر ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ منصوبے جو ہے سست روی کا شکار اکثر ہو جاتے ہیں. جی عمیر صاحب. بالکل ٹھیک ہے سر. تجمل یہ بتائیے گا کہ کیا یونیورسٹی کے لیے ترقیاتی فنڈ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان کا کوئی آلٹرنیٹ ذریعہ بھی ہے؟ یونیورسٹی کے الٹرنیٹ ایک تو یہ جو پی ایچ ڈی پی کے ساتھ ہو سکتے ہیں, دوسرا الٹرنیٹ جو ذریعہ ہے وہ ان کی اپنی جو ارننگ ہوتی ہے یونیورسٹیز کی فی کی مد میں یا ریسرچ کی مد میں, جو مختلف ان کے اگر تو ریسرچ پروڈکٹس ہیں ان کے کوئی وہ اگر مارکیٹ میں وہ کرتے ہیں سیل کرتے ہیں تو یہ, اور دوسرا جو مینلی ان کا جو ریونیو آتا ہے وہ جو ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بھی یوز کرتے ہیں وہاں سے وہ سیلریز کی مد میں بھی اپنے آپریشنل کام میں بھی یوز کرتے ہیں, وہ مینلی جو ہے وہ ان کو اسٹوڈنٹ فی کے سے آتا ہے. سیکنڈلی میں نے جیسے بتایا کہ اگر تو یونیورسٹیز کے کوئی ریسرچ پروڈکٹس ہیں یا کوئی اس طرح کے پروڈکٹس ہیں کہ جو وہ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, بعض یونیورسٹیز کنسلٹینسیز پرووائڈ کرتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹرز میں, اور جو ریسرچ کے تو یہ الٹرنیٹس ہیں. اور جو میں نے بتایا کہ مینلی ان کا جو اسٹوڈنٹ فی ہے وہاں سے ہی زیادہ تر ریونیو جنریٹ ہوتا ہے جن کو وہ اپنے آپریشنل, اور اگر تو پی ایچ ڈی پی سے ان کو فنڈ نہیں کیا جاتا ڈیولپمنٹ تو وہاں سے وہ ڈیولپمنٹ نیڈس پوری کرتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے سر. عرفان یہ بتائیے گا کہ جو فورن ایڈڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کا کوئی رول ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں؟ جی ضرور, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہر سال جو ہے ایک فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ہر وہ جو ریسورسز ہے اس کو موبلائز کرتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں, جس میں ایک ڈونرز کی طرف سے لون کی شکل میں یا گرانٹ کی شکل میں اس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. تو جتنے ہمارے دوست ممالک ہیں یا جو بینکس ہیں یا جو ڈونرز ہیں وہ یا تو ہمیں گرانٹ دے دیتی ہے یا جو سافٹ لون ہے اس کی شکل میں اکنامک افیئر ڈویژن اور منسٹری آف فائنانس اور پلاننگ کمیشن, یہ جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں, یہ کچھ منصوبے ایسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں فورن ڈونر سے ڈونیشن یا گرانٹس یا سافٹ لون مل جائے. تو یہ ہر سال اس کا ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے. تو فورن ڈونرز یا جو فورن ایڈڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کا بڑا رول ہوتا ہے پی ایس ڈی پی میں,
جیسے اس سال بھی تقریباً کوئی 300 سے زیادہ بلین 1100 میں ہم ڈفرینٹ ڈونر سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارا اگر ایچ ای سی کا آپ دیکھیں تو 159 منصوبے میں 5 ایسے منصوبے ہیں جو ڈفرینٹ ڈونرز اس کو فنڈ کر رہے ہیں، جس کو ہم فورن ایڈڈ پروجیکٹس کہتے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ ورلڈ بینک فنڈڈ ہے، جس کو ہائر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ان پاکستان HEDP کے نام سے ایک منصوبہ ہے. دوسرا جو ہے وہ USAID نیڈ بیس ایک اسکالرشپ پروگرام ہے، تو وہ بھی ایک گرانٹ کی شکل میں US نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام ہے، اس کو USAID فنڈ کر رہا ہے. 3 اور منصوبے بھی ہیں جس کو فورن ایڈ پروجیکٹ ہے، ایک ساؤتھ کورین گورنمنٹ کی تعاون سے، ایک جو ہے کویت ڈیولپمنٹ فنڈ ہے جو سافٹ لون ہے، اور 5واں جو ہے چائنیز گرانٹ ہے. تو اس طرح یہ 5 مختلف فورن ایڈڈ پروجیکٹ جس کا بڑا رول ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ان منصوبوں کے لیے ان جو فورن ڈونرز ہے، جو فورن کنٹریز ہیں، وہ یا تو ہمیں اس کے عوض جو ہے گرانٹس دے دیتی ہیں، ہم اس کو ان منصوبوں پہ خرچ کرتے ہیں، یا ان منصوبوں کو ڈائریکٹ جو ہے جو وینڈر ہوتا ہے یا جو کنسٹرکشن اس کی ہوتی ہے، وہ یہ ممالک ڈائریکٹ ان کو اس کی تھرڈ پارٹی پیمنٹ کر کے ہمیں وہ جو سہولتیں چاہیے یا جو بلڈنگ چاہیے یا اگر کوئی لیب اسٹیبلش کروانا ہے وہ چاہیے، تو وہ اس کے ذریعے ہمیں ان فورن ڈونر سے فورن ایڈڈ کی پروجیکٹ کی شکل میں مل جاتا ہے. اگر میں اس میں زیادہ آپ کو بتاؤں، ہائر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ان پاکستان جو کہ ورلڈ بینک فنڈڈ ہے، یہ سافٹ لون ہے، اور اس کی ٹوٹل جو ہے $400 ملین اس کا والیوم تھا، جس میں سے ڈیولپمنٹ جو انیشیٹوز ہے، ایکٹیویٹیز ہے، اس کے لیے $81 ملین $81 ملین جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے. اور اس $81 ملین میں مینلی جو ہے تقریباً $70 ملین یہ انویسٹ کیا جائے گا ICT انفراسٹرکچر پہ، جس میں ڈفرینٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر ہے، اس کو ایکوپ کیا جائے گا. پرن کنیکٹیویٹی جو ہے تمام یونیورسٹیز کو پرن کے اوپر کنیکٹ کیا جائے گا. ہائر ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم لانچ کیا جائے گا. جو اسٹوڈنٹس لائف سائیکل ہے اس کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا. تو کافی بڑے بڑے انیشیٹو اس میں HEC نے شروع کر رکھے ہیں، اور انشاءاللہ 1 آدھ سال میں تمام انیشیٹو کمپلیٹ ہو جائیں گے، جو اسٹوڈنٹس کے لیے ڈائریکٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایک میں قسم سے آپ کو کہوں گا کہ ایک چینج آئے گا. کیونکہ آج کل ہے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور، تو اسٹوڈنٹس کو اسمارٹ کلاس رومز، ان کی جو ایکسیس ہے انٹرنیٹ کی، یہ انشور کروانا، اور ڈیجیٹل جتنے گیجٹس ہے یہ پرووائڈ کرنا، اور ریسرچ کو ایک لیب تک، مطلب جو ہے نا ایک لیپ ٹاپ تک ان کو جو ہے نا محدود کرنا، یہ ان تمام انیشیٹو میں انشاءاللہ اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی اور تمام ان جنرل جو ہے پوری سوسائٹی اس سے بینیفٹ ہوں گی. تو یہ اس ورلڈ بینک کا پروجیکٹ بڑا اچھا ویل کنسیوڈ ہے، اور یہ کافی پرائرٹی ہے HEC کی کہ اس سال اس میں یہ تمام جو پروکیورمنٹ ہے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر، اور اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کو کمپلیٹ کریں، تاکہ اس سے نہ صرف یونیورسٹیز بلکہ ایفیلیٹڈ کالجز بھی اس سے بینیفٹ ہو. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر عرفان اللہ اینڈ تجمل خان صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا HEC لائیو ای کچیری. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.